میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. لیکن عام طور سے امت اللہ کے اس امر سے غافل ہے. عام طور سے امت اللہ کے اس امر سے غافل ہے. سب سے بڑا امر، سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہ کسی عمل پر استقامت ہے، نہ کسی عمل پر اجر ہے، نہ کسی عمل پر وعدوں کا پورا ہونا ہے. یہاں تک کہ اعمال میں اخلاص بھی نہ رہے گا اگر ایمان نہ ہو. اس لیے کہ ایک روایت ملتا ہے کہ صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو ہی ایمان کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سارے احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن امت اسے عام طور سے غافل ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایمان والے پیدا ہوئے ہیں اور ایمان گھر میں پیدا ہوئے، لہذا ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ علم اور ایمان یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابی کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے تب بھی ان دو چیزوں کا محتاج ہے، دونوں کا محتاج ہے. اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ علم اور ایمان یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. علم اور ایمان یہ دونوں صفتیں سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کسی انسان کو دنیا میں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں غیر مسلم پیدا نہیں کرتے، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہو. جتنے بھی اقوال باطلہ ہیں ان میں سے کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی روح کو غیر مسلم پیدا نہیں فرماتے، غیر مسلم پیدا نہیں فرماتے. سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن دو چیزیں علم اور ایمان یہ دونوں ایسے بنیادی فریضے ہیں کہ ان دو فریضوں کو سیکھے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. اور لوگ ان دو فریضوں سے غافل ہیں، علم اور ایمان. ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ علم اور ایمان کیا ہے. پہلی چیز تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا فریضہ ایمان ہے کہ اس کے بغیر چار چیزیں حاصل نہیں ہوتی. لوگ یہ چاہیں کہ یقین کے بغیر عمل پر وعدے پورے ہوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان کے بغیر وعدے پورے کرنے چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عمل نہ پیش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اسباب پیش کریں گے جس میں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سبب کے ذریعے کام ہو جائے. کیا بتاؤں، لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں مگر اسباب کے واسطے سے تسلیم کرتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ، یہ ایمان نہیں ہے، markers.com. یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب کے واسطے سے تسلیم کرنا، اے اللہ تو فلاں ذریعے سے یہ کر دے، اے اللہ تو فلاں ذریعے سے یہ کر دے. اللہ کی قدرت کو اللہ کے بنائے ہوئے ذرائع پر موقوف سمجھنا قدرت کا انکار کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت کو اللہ کے بنائے ہوئے ذرائع پر موقوف کرنا یہ قدرت کا انکار کرنا ہے. جبرائیل بنے ہوئے ہیں، اگر یوں بھی کہے اے اللہ تو فلاں تو جبرائیل کے ذریعے یہ کر دے،
تو جبرائیل کے ذریعے یہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جبرائیل کے تابع کر دیا. یوں نہ کہو اے اللہ تو جبرائیل کے ذریعے یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی مخلوق جبرائیل اگر اللہ سے ہونے کے لیے جبرائیل کو بھی ذریعہ سمجھا، اللہ سے ہونے کے لیے جبرائیل کو بھی ذریعہ سمجھا، تو اس نے خالق کے اختیار کو مخلوق پر موقوف کر دیا. خالق کے اختیار کو مخلوق پر موقوف کر دیا. اور یاد رکھنا یہ بات کہ خالق کہ مخلوق کا اختیار اور مخلوق کی محتاجی سب کی برابر ہے. جتنا جبرائیل جتنے محتاج ہیں چونٹی بھی اللہ کی اتنی ہی محتاج ہے. یہ خیال نہ کرنا کہ چونٹی زیادہ محتاج ہے اپنے ذوق کی وجہ سے بنسبت جبرائیل کے. چونٹی اور جبرائیل دونوں کے دونوں برابر محتاج ہیں، اپنی محتاجگی میں ایک دوسرے سے آگے نہیں، دونوں برابر محتاج ہیں. اللہ کے سامنے دونوں برابر محتاج ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مادی ذرائع ہیں لوگ اللہ کے سامنے ان ذرائع کو پیش کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے کہ اللہ کو فلاں ذریعے سے یہ کر دے. تو میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. جتنے وعدے عمل پر ہیں وہ یقین سے پورے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے تینوں چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ 3 قسم کے لوگ تھے آپ کے زمانے میں، ایمان والے اور منافقین اور کفار. ایمان والے اور منافقین اور کفار، یہ 3 قسم تھی، یہ 3 قسمیں تھیں. ان تینوں قسموں میں اضافہ ہوتا تھا اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے. سنو غور سے، ایمان والے وعدے سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. انہی وعدوں کو منافقین سنتے تھے تو انہی وعدوں کے سننے سے ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، اور انہی وعدوں کو کفار بھی سنتے تھے تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا. عجیب بات ہے، مسلمان نے اس چیز کو چھوڑ دیا، جس سے خود مسلمان میں اللہ کے وعدوں کے یقین میں اضافہ ہوتا اور نفاق اپنے حد کو پہنچ جاتا شک کر کے، اور کفر اپنے حد کو پہنچ جاتے انکار کر کے. مشکل یہ بڑی پیدا ہوئی کہ مسلمان بھی غیروں کی طرح مادی شلوں کو سامنے رکھ کر چلنے لگا. اب تذکرے اللہ کے وعدوں کے نہیں ہیں، اب تذکرے اس کے ہیں کہ کس سبب پر اللہ نے کس حاجت کو موقوف کیا ہے، کس سبب پر کس حاجت کو موقوف کیا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب وعدوں کے تذکرے نہ ہوں گے تو پھر چیزوں کا یقین وعدوں پر غالب آ جائے گا. جب چیزوں کا یقین وعدوں پر غالب آئے گا تو اعمال مغلوب ہوں گے، اسباب غالب آئیں گے، اعمال مغلوب ہو جائیں گے اور اسباب غالب آ جائیں گے. اسباب کا غالب آ جانا کیا ہے؟ اسباب کا غالب آ جانا یہ ہے کہ حاجت کے وقت سب کا خیال پہلے آئے عمل سے. بہت توجہ سے بات سننا. اسباب کا مغلوب غالب آ جانا اور اعمال کا مغلوب ہو جانا یہ ہے کہ جب حاجت پیدا اللہ تعالی حاجت پیدا کریں تو اس کو پہلا خیال سبب کا آئے. جب اسباب سے حاجت پوری نہ ہو تو پھر یہ حاجت کو عمل کے ذریعے پورا کرائے. یہ ہے اسباب کا غالب آ جانا. اس لیے کہ جس چیز کو انسان مقدم کرے اپنی حاجت میں اسی کا اس کو یقین ہے.
اگر مقدم کرتا ہے عمل کو تو عمل پر یقین ہے، اگر مقدم کرتا ہے سبب کو تو سبب پر یقین ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا یقین عمل پر ہے یا سبب پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وعدے اس لیے مغلوب ہیں، وعدوں کے تذکرے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایمان اس طرح سکھلایا، صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں پر کسی طرح کا خطرہ آتا تھا، کسی طرح کا خطرہ آتا تھا، جب بھی اسلام اور مسلمانوں پر کسی طرح کا خطرہ آتا تھا اور حالات ہر طرح سے تنگ ہوتے تھے، تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کے وعدے یاد دلاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے غزوات میں، اور آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تعلیم کے حلقوں میں کہ جہاں حالات اتنے خراب ہوئے وہاں اپنے صحابہ سے اتنے ہی اونچے وعدے کیے۔ سننے کی بات ہے، جہاں حالات اتنے خراب ہوئے وہاں آپ نے صحابہ سے اتنے اونچے وعدے کیے۔ کیسے عرض کروں، ہمارا سب کا حال یہ ہے، ہم دیکھیں گے حکومت کیسی ہے تاکہ مسلمانوں کے حالات کا اندازہ کیا جا سکے کہ یہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے مسائل کا کیا ہوگا۔ وزیر مالیات کون بنا، وزیر صحت کون بنا، وزیر جنگلات کون بنا، گویا کہ مسلمانوں کے سارے مسائل کو حکام پر ایسے تقسیم کر دیں گے مسلمان جیسے دور جاہلیت میں کفار اپنے حاجتوں کو بتوں پر تقسیم کرتے تھے۔ اس کی خوشامد کرنے سے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ جب حالات انتہائی خطرے کے اور تنگی کے اور فاقے کے اور خوف کے یہ حالات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار منافقین کے سامنے بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اس وقت کیا ہیں۔ خندق میں خندق کے حالات دیکھو، سردی بہت، خوف بہت، سردی بہت، خوف بہت، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی۔ بھوک کا حال یہ کہ سب کے پیٹ پر ایک پتھر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر۔ خوف کا یہ عالم، بھوک کا یہ عالم، سردی زیادہ، ان سارے حالات میں منافقین نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح یہ تو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیصر کسریٰ کے محلات کو فتح کر دیا۔ جو چند مٹھی بھر کفار سے مقابلے کے لیے پریشان ہو رہے، وہ ایسے موقعوں پر قیصر کسریٰ اس زمانے کی سب سے بڑی بادشاہت تھی، ان کے مغلوب ہونے کی خبر صحابہ کو سنا رہے۔ سوچنے کی بات، چند مٹھی بھر کفار سے مقابلہ ہے، اس میں کسی بھی طرح سے حالات درست نہیں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور دشمن سے مقابلے کی حفاظت کے لیے خندق کی کھدائی بھی ہو رہی ہے، اور اسی میں وعدے ہو رہے ہیں، اسی میں وعدے ہو رہے ہیں، اسی میں وعدے ہو رہے ہیں۔ تو منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
ان کے سارے وعدے دھوکہ ہیں، اس لیے کہ جو وعدے یہ کر رہے ہیں کہ کیسے کسرا کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا رہے ہیں، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جو اللہ ان کے لیے کیسر و کسرا کے محلات کو فتح کر رہے وہ انہیں سب کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم سب کا مزاج یہ بن گیا کہ جس علاقے کے مسلمان مالدار ہوں گے ہم سمجھیں گے یہاں کے مسلمان کامیاب ہیں، جس علاقے کے مسلمان فقر میں، تنگی میں، پریشانی میں ہوں گے ہم سمجھیں گے کہ یہاں کے مسلمان بدحال ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی بدحالی خوشحالی کا تعلق ان کے دنیاوی مادی اسباب اور ان کے مسائل کے حل ہونے سے یا حل نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہ مسلمان ہیں جو حالات کی پرواہ کیے بغیر حکم پر جمع ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے حالات اچھے ہیں ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، جن کے حالات خراب ہیں ان کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان ہماری طرف آئے گا، جو مسلمان ہماری طرف آئے گا، ہمارے طریقوں کی طرف، جو مسلمان ہمارے طریقوں کی طرف آئے گا، جو جتنا سنت کے زیادہ پابند اور ہمارے طریقوں کا زیادہ پابند ہوگا، فرمایا کہ اس کی طرف حالات اس پانی کے سیلاب سے زیادہ قوت سے آئیں گے جیسا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف قوت سے آتا ہے۔ جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، ان کی پانی کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو سرکا دیں۔ آپ نے فرمایا جو ہماری طرف آئے گا اس کی طرف حالات اس پانی کے قوت سے بھی زیادہ آئیں گے جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے وعدوں کا کے تذکرے ایسے حالات میں جب کہیں سے بھی کامیابی کے اور غلبے کے ملنے کے امکان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطرے کے حالات میں صحابہ کو اللہ کے وعدے یاد دلائے تاکہ شکایت ہو جائے، منافقین تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں، یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں، اور ایمان والے یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کے وعدے سے اچھے پورے ہو کر رہیں گے۔ ادھر تو یہ خوف کا علاج اللہ نے اس سے کر دیا، خوف کا علاج اس سے کر دیا، یہ کیسے کس طرح کے محلات پتا ہو رہے ہیں، اور بھوک کا علاج اللہ نے ایسے کر دیا۔ یہ دو آدمیوں کا کھانا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ سے فرمایا آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ ایک یا دو آدمی، اس سے زیادہ گنجائش کھانے میں نہیں ہے، آپ ہمارے چلو سارے مدینے والوں جابر کیا کھانا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے جو ظاہر کے خلاف وعدوں کا یقین کریں گے اللہ ان کے لیے وعدے پورے کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدوں کا پورا ہونا اور استقامت کا ہونا اللہ کے احکام پر، یہ سب سے اس کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ جو وعدوں کا یقین نہیں کریں گے وہ حالات کی وجہ سے وعدوں کا انکار کر دیں گے۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے، منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام ہر موقع پر حکم دیکھتے تھے، صحابہ ہر موقع پر حکم دیکھتے تھے۔ حکم کیا ہے؟ منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، منافقین ہر موقع پر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ ہر موقع پر وعدے دیکھتے تھے۔ جو وعدوں کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اللہ ان کے لیے وعدے پورے کرتے ہیں، اور جو حالات سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ وعدوں کو نہیں پہنچ سکتے، وہ حالات کے اعتبار سے اپنے رخ کو بدلتے رہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں منافقین
وہ ہمیشہ حالات کے اعتبار سے چلتے تھے. وہ کہتے تھے پہلے حالات دیکھو, اس کے اعتبار سے قدم اٹھاؤ. آپ دیکھیں گے جتنے بھی موقع آئے اس میں منافقین نے حالات دیکھے, منافقین نے حالات دیکھے. حالات دیکھ کر چلو. دو قسم کے لوگ تھے, ایک حالات دیکھ کر چلنے والے, یہ وعدوں سے محروم. ایک حکم دیکھ کر چلنے والے, ان کے لیے وعدے پورے ہو جاتے تھے. حدیبیہ میں ایسے حالات تھے کہ کوئی صحابہ کی کوئی شرط مشرکین نے قبول نہیں کی, اور صحابہ نے مشرکین کی ساری شرطیں قبول کر لی, عمرے سے روک دیا. اگلے سال آئیے, ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے, اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے, رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے, ساری شرطیں لگائی. ابھی یہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی آیتیں نازل کر دی. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے, فتح کی کوئی چیز نہیں ہے, فتح کی کوئی چیز نہیں. اللہ نے فتح کی آیتیں نازل کر دی. حالات انتہائی تنگی کے اور ذلت کے, مگر حکم پورا کر دیا. اللہ نے وہیں وعدہ کرنے سے پہلے ہی صرف فتح نازل کر دی. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ, اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ. اس لیے کہ وعدوں کا یقین کیے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہو سکتی, اعمال پر استقامت نہیں ہو سکتی. دین استقامت کا نام دین ہے, حالات کے اعتبار سے چلنے کا نام دین نہیں ہے. استقامت کا نام دین ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے. فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, کہ میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت ہو, اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت ہو. اس لیے کہ کامیابی کا تعلق پورے دین سے ہے. یہ خیال غلط خیال ہے کہ جتنا فیصد دین ہوگا اتنی فیصد کامیابی ہوگی. یہ خیال غلط خیال ہے. جتنا فیصد دین ہوگا اتنی فیصد کامیابی ہو, یہ خیال غلط خیال ہے. دین ایک ایسا کارخانہ ہے کہ اگر اس کا ایک پرزہ بھی کم ہو گیا, اس کا ایک پرزہ بھی کم ہو گیا تو اس کا کارخانہ چلے گا نہیں. پوری مشین کا معطل ہو جانا ایک پرزے پر. ہم گئے ایک صاحب کارخانے میں, گزرتے ہوئے عصر کی نماز پڑھی. ایک مشین 6 مہینے سے بند پڑی ہوئی, ٹھیک نہیں چلتی. کہنے لگے جی دعا کرو, یہ بہت اس کے بند ہونے سے بڑا نقصان ہو گیا. بہت بڑی مشین, اس کے بند ہونے سے بڑا نقصان ہو گیا. بتایا کہ 3 مہینے میں 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. میں کہا کیوں نہیں چلتی؟ انہوں نے بہت چھوٹا پرزہ دکھلایا ہاتھ میں لے کر کہ اس کا یہ پرزہ خراب ہو گیا, اس کی وجہ سے پوری مشین بند ہے. اور یہ پرزہ کسی ملک سے آئے گا اور لگے گا تو یہ چلے گی. تو سمجھ میں بات آئی کہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین, اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ نہیں, جس وجہ سے ساری مشین بیکار ہے. ساری مشین بیکار ہے اور مال تیار نہیں ہو رہا. اللہ رب العزت کا متعین کیا ہوا دین, اس کی ذات سے آئے ہوئے احکام, اگر مسلمان اس میں جزوی دین پر چلے تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟
جب ایک پرزے کی کمی کی وجہ سے پورا کارخانہ بند ہے، پوری مشین بند ہے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر مسلمان ایک لائن کا حکم پورا کر دے، ایک لائن کا حکم توڑ دے، تو اس کو فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ پورے دین پر چلنا کامیابی ہے، پورے دین پر چلنا کامیابی ہے. یہ کامیابی کا تعلق پورے دین سے ہے. منافقین یہ دیکھتے تھے کہ اس وقت اس عمل کی کرنے میں فائدہ ہے. میرے دوستوں عزیزوں، ایک ہے اللہ کے دین کو اختیار کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ایک اللہ کے امر کو حکم کو پورا کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے. ایک ہے حکم کو پورا کرنا حالات کی وجہ سے. تو حالات جیسے حالات بدلیں گے ایسے ان کے طریقے بدل جائیں گے، ان کے طریقے بدل جائیں گے. دیکھو حالات تو بدلیں گے مگر احکام نہیں بدلیں گے، احکام نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ اللہ کا دین ضابطہ ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے. دنیا تو تبدیلی کا نام ہے، دنیا تبدیلی کا نام ہے. کائنات کی شکلیں بدلیں گی لیکن ضابطے نہیں بدلیں گے، ضابطے نہیں بدلیں گے. تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا دین ہے. میں نے عرض کیا کہ تبدیلی کائنات کے نقشے میں تو ہوگی، اس لیے کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے.